اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، کہ تقرب اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے۔ آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہونا۔ لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی، ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی،
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے. ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے. اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں. پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. یہ خطاب ہے، مخاطبہ ہے، مکالمہ ہے. یہ ہے اصل نماز. اسی لیے اسی کو کہا گیا نماز، کہ جھکنا، اللہ کی تعظیم. تعظیم میں انسان جھکتا ہے. آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں. تھوڑا سا جھکنا، زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا خط آتا ہے، یہ بھی طبیعت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں فطرت میں جیسے شکر ہے، ویسے ہی اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود ہے. آپ استاد کے سامنے آئیں گے، تھوڑا سا خم کھائیں گے. آپ اپنے کسی بڑے بزرگ رشتہ دار کے سے ملیں گے تو تھوڑا سا خم لا محالہ ہو جائے. یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر، اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس ہستی کی تعظیم کی ہے، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے. یہی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکوع. جھکے آپ، اللہ اکبر کہہ کر جھکے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے، جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے کامل دستبرداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا. تو در حقیقت اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود. بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ ہو.